السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 68 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. وہ ایک فنکشن سے لوٹ رہی تھی. اس کے تایا اور تائی ساتھ تھے. اسے زبردستی لے جایا گیا تھا وہاں تیار کر کے تاکہ لوگوں کی اس پر نظر پڑے اور جو یہ خبریں پھیل رہی ہیں اس کے خلاف کہ وہ مینٹلی طور پر بیمار ہو گئی ہے وہ دم توڑیں اور لوگوں کو پتہ چلے اس کی صرف یادداشت گئی ہے، باقی وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کی گاڑی پیٹرول بھروانے کے لیے جب پیٹرول پمپ پر رکی تو زویا کی تائی نے اسے پانی کی بوتل لانے کا کہا. وہ گاڑی سے اتر کر مارٹ میں چلی گئی تھی پانی لانے کے لیے. کہنے کو ان سارے حادثات کو 1.5 سال گزر گئے تھے، لیکن وہ آج بھی بہت خاموش سی رہتی. وہ پانی کی بوتل لینے کے بعد کاؤنٹر پر اس کی پیمنٹ کر رہی تھی جب اس نے 2 لوگوں کو باتیں کرتا سنا. تم نے سنا حارث چودھری کو اس بار دھوکہ دہی مہنگی پڑ گئی ہے. وہ خان فیملی جو کار حادثے میں مرے تھے ان کا بیٹا باہر ملک سے واپس لوٹا ہے بدلہ لینے کے لیے. سنا ہے بہت خطرناک ہے وہ. زویا نے ان کی باتوں پر خاص توجہ نہیں دی تھی. حارث چودھری اور خان فیملی کے بیٹے کی لڑائی کے قصے اب زور پکڑ رہے تھے. برازیل کے بچے بچے کو پتا تھا کہ 2 بہت پاورفل لوگوں کی لڑائی چل رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے حارث تباہی کے جانب آنے لگا. اسے ایک سہارے کی ضرورت تھی اور اس وقت برازیلیا کا کوئی بھی شخص اسے سہارا دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اتنی بری حالت کر دی تھی اس خان فیملی کے بیٹے نے اس کی، جو بلیک ٹائیگر کے نام سے مشہور ہو رہا تھا. اسی دوران مقدس اپنی ڈگری لے کر واپس لوٹ آئے. زویا بیمار ہے یہ بات سب جگہ مشہور تھی، اسی لیے حارث نے اپنا رشتہ مقدس کے لیے بھیجا تھا. وہ اس حالت میں تھا کہ اسے چودھری کی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک سے شادی کرنی ہی کرنی تھی اپنے مضبوط سہارے کے لیے. اس نے مقدس کو ابھی دیکھا نہیں تھا، پھر بھی رشتہ اسی کے لیے بھیجا. جب مقدس واپس لوٹی تو اس کے لیے گرینڈ پارٹی رکھی گئی تھی. وہ بہت خوبصورت تھی، بہت ٹیلنٹڈ اور ڈگری لے کر لوٹی تھی. اس کا چام ہی الگ تھا. اس پارٹی کے اندر اس نے پیانو بجا کر بہت خوبصورت پرفارمنس دی تھی جسے سننے کے لیے ہی دور دور سے لوگ آئے تھے. اس پارٹی میں حارث نے پہلی بار مقدس کو دیکھا تھا اور وہ پہلی ہی نظر میں اسے اپنا دل دے بیٹھا. سوری میں نیچے پارٹی چل رہی تھی، سب وہیں تھے، لیکن وہ تنہائی پسند لڑکی فرسٹ فلور پر ٹیرس کے پاس کھڑی جوس کا گلاس منہ سے لگائے باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی. وہ ایسے ہی ہو گئی تھی، بالکل تنہائی پسند، ہر وقت کھوئی کھوئی رہنے والی، کسی سے بات نہ کرنے والی. کافی دیر تک وہ یوں ہی گمسم سی کھڑی رہی. پھر جب تھک گئی تو اپنے کمرے میں جانے کی نیت سے مڑی اور بس اس کا مڑنا تھا کہ کسی سے بری طرح اس کی ٹکر ہوئی اور اس ٹکر کے نتیجے میں اس کے ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس چھوٹ گیا. وہ اس کے پاؤں پر ہی گرتا اس سے قبل اس سامنے موجود لڑکے نے اس گلاس کو فوراً پکڑ لیا نیچے جھک کر، اور اس نے یہ عمل اتنی پھرتی کے ساتھ کیا تھا کہ زویا حیران ہوئی. زویا فوراً ہی معذرت کرنے لگی. ابھی اس نے مقابل کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ جھکا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ لڑکا گلاس پکڑ کر اٹھا زویا کے آگے کے الفاظ منہ میں ہی اٹک گئے. وہ سرمئی آنکھیں حیرت کی شدت سے باہر ابل آنے کو ہوئیں، ساتھ ہی دل زور سے دھڑکا، اور وہ حسین نوجوان اس کے چہرے پہ آئے ہر تاثر کو بغور دیکھ رہا تھا. سرمئی آنکھیں ان گرے آنکھوں سے ملیں. پہلے ان سرمئی آنکھوں میں شوق ڈبھرا، پھر عجیب سی اطمینانی، پھر نرمی، پھر بے بسی، پھر رنج. لمحہ لمحہ اس لڑکی کی آنکھیں رنگ اور تاثرات بدل رہی تھیں. ایک لفظ ادا نہیں کر رہی تھی وہ منہ سے، لیکن اس کی آنکھیں لمحے لمحے میں اپنے جذبات بیان کر رہی تھیں، جبکہ مقابل کی سرد آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا. جیسے پہلی بار جب اس نوجوان کو دیکھا تھا تو بلیک کپڑوں میں دیکھا تھا. آج بھی بالکل اسی طرح اتنے سالوں بعد جب اسے پہلی بار دیکھا تو وہ بلیک لباس میں ہی ملبوس نظر آیا اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس 3 پیس سوٹ میں. اس کی پرسنالٹی پہلے جیسی نہیں تھی، بہت پاورفل لگ رہا تھا دکھنے سے ہی. ایک عجیب سی روب و دبدبا اس کی پرسنالٹی میں. آنکھیں اتنی گہری اور پرتپش کہ بہت مشکل تھا اس کی نگاہوں کی تپش کو خود پر سہنا. ارے زویا تم یہاں ہو؟ او مسٹر آریس ملک آپ بھی یہاں ہیں؟ یہ تو شکر ہے بڑی امی ٹھیک وقت پر وہاں پہنچ گئی تھی، ورنہ یقیناً وہ رو دیتی. وہ جذبات کو قابو نہیں کر سکتی تھی مزید اپنے. یہ میرے دیور کی بیٹی ہے زویا، ذرا بیمار ہے، یہ اس کی یادداشت چلی گئی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا.
زویا معافی مانگو۔ ویسے زویا کے تایا تائی کسی سے نہیں کہتے تھے کہ زویا بیمار ہے، لیکن آریز کے سامنے انہوں نے دانستہ طور پر یہ بات کہی، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ آریز ملک جیسے پاورفل شخص کا رشتہ مقدس کے لیے آئے، نہ کہ زویا کے لیے۔ یادداشت چلی گئی۔ اپنی گہری آنکھیں اس نازک سی لڑکی کے وجود پر گاڑے وہ اس کی تائی کے کہے جملے میں سب سے قابل توجہ لفظوں کو دوبارہ دہرانے لگا، وہ بھی نہایت مفاہمانہ انداز میں۔ اس کی نگاہوں کی تپش اتنی پر اثر تھی کہ زویا کو اپنا آپ لرزتا سا محسوس ہونے لگا۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگا باہر نکل آئے گا۔ کتنے وقت سے وہ لوگوں کے منہ سے سن رہی تھی کہ برازیل میں ایک بلیک ٹائیگر نامی شخص آ گیا ہے، جس نے تباہی مچا دی ہے، جس نے حارث چودھری جیسے شخص کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، جس نے بڑے بڑے مافیا کے لوگوں کو اپنے انڈر کر لیا ہے، جس نے آتے ہی پورے برازیل پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ جو اس کا ساتھ دے وہ ٹھیک، جو نہ دے وہ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اور وہ بھولی کب جانتی تھی کہ وہ بلیک ٹائیگر، وہ آتنک پرسنالٹی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی معصوم کام کی مشین ہے۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ آریز ملک کو دوبارہ اس طرح دیکھے گی اپنی زندگی میں۔ ہیلو مس زویا۔ اگلے ہی پل اس حسین نوجوان نے زویا کی جانب ہاتھ بڑھایا، وہ بھی بالکل اجنبی کی طرح۔ ہاتھ ملاؤ زویا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیمار ہے، تھوڑی برا مت مانیے گا۔ زویا کی ہمت ہی نہیں ہوئی اس سے ہاتھ ملانے کی، وہ تو بس اس کے ہاتھ کو دیکھے چلی جا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا جب انہی ہاتھوں کو اس نے کرسی سے بندھا ہوا دیکھا تھا مینٹل ہاسپٹل میں۔ جب زویا نے ہاتھ نہیں ملایا تو اس کی تائی شرمندہ اور خوفزدہ سی ہو کر بات سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آریز ملک زویا کے بیہیویئر سے غصہ ہو۔ کون نہیں جانتا تھا وہ کتنا خطرناک شخص ہے، لمحہ لگاتا ہے وہ کسی کو تباہ کرنے میں۔ اسی لیے فوراً ہی انہوں نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی آریز کے ہاتھ سے ملا دیا۔ جتنا کچھ وہ آریز کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد تو اس کا یہی گمان تھا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہی کچل دے گا، لیکن اس کی توقع کے بالکل برعکس اس نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور لمحہ بھر میں پھر چھوڑ بھی دیا۔ یادداشت اس کی گئی تھی دنیا کے سامنے، آریز کی تھوڑی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے بالکل ایک اجنبی لڑکی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ آئینہ میں آپ کو اپنی بیٹی مقدس سے ملواتی ہوں، وہ ابھی ڈگری لے کر لوٹی ہے، یہ پارٹی اسی کے لیے دی ہے ہم نے۔ وہ بہت اچھا پیانو بجاتی ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گا، چلے نا۔ ہاتھ مل کر جدا ہو چکے تھے، لیکن آریز کی نظریں وہ زویا کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی، اور یہی چیز زویا کی تائی نے محسوس کی، اس لیے وہ فوراً بولی۔ انہیں ڈر لاحق ہوا تھا کہ کہیں آریز کو زویا پسند نہ آ جائے، کیونکہ اگر اس نے زویا کا ہاتھ مانگ لیا تو انہیں دینا پڑ جائے گا، اور وہ لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں حارث کی مدد کرنی تھی، کیونکہ حارث چودھری تھا، چودھریوں میں یونٹی بہت پائی جاتی ہے۔ اگر حارث گرے گا تو نقصان ان کا بھی ہے، کیونکہ کاروباری معاملات ملے ہوئے تھے۔ اسی لیے انہیں حارث کی مدد کرنی ہی کرنی تھی اپنی کسی ایک بیٹی سے اس کی شادی کر کے۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کی اپنی بیٹی مقدس بنے اور مقدس کے حصے میں ایک زوال پسند شخص آئے۔ وہ چاہتے تھے اس کے نصیب میں ایک عروج والا شخص ہو، آریز ملک جیسا، جو آتے ہی چھا گیا تھا پورے برازیل پر۔ وہ زویا کے سامنے ہی آریز کو مقدس سے ملوانے لے گئی تھی۔ زویا اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے تایا تائی مقدس کے لیے بلیک ٹائیگر کے رشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ پارٹی بھی صرف اسی لیے دی گئی تھی تاکہ وہ بلیک ٹائیگر کو اس میں بلا کر مقدس کو دکھا سکیں، لیکن تب وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بلیک ٹائیگر دراصل اس کا اپنا آریز ہے، اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اب جب اس کی تائی آریز کو لے کر جا رہی تھیں اس کے سامنے مقدس سے ملوانے، تو زویا کا دل بری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ تم اور یہاں؟ وہ بہت بڑا ریسر تھا، برازیل میں کوئی نہیں تھا جو اسے ہرا سکے، اور اسی بات کا اسے بڑا غرور تھا۔ ہاں کیوں، میں نہیں آ سکتی یہاں؟ وہ لڑکی مسکرا کر بولی۔ حارث کو زویا میں مقدس کی جھلک نظر آئی تھی مسکراتے وقت۔ وہ دونوں کزنز واقعی میں بہت ملتی تھیں، وہ اس سے پہلے بھی کچھ پارٹیز میں مل چکا تھا اس لڑکی سے۔ ان میں وہ ہمیشہ مرجھائی ہوئی سی چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی نظر آتی تھی، دنیا جہاں سے بیزار سی، لیکن آج وہ بالکل الگ تھی، انرجیٹک سی، مسکراتی ہوئی۔ کوئی خاص وجہ یہاں آنے کی؟ حارث نے ہاتھوں میں گلوز پہنتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔
سنا ہے تم بہت اچھے ریسر ہو، اگر میں نے تمہیں کار ریس میں ہرا دیا تو کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ سرمئی آنکھیں اسے چیلنج دے رہی تھی، مقابل کیسے نہ دیکھتا۔ لگتا ہے تم نے آج کی دوائی نہیں کھائی ہے، جاؤ گھر جاؤ بچی۔ ایک تو وہ لڑکی، اوپر سے مشہور زمانہ بیمار، وہ کیا اسے ہرائے گی؟ یہی سوچ کر اس نے ہنستے ہوئے اس کے چیلنج کو مذاق میں اڑا دیا۔ کچھ دنوں سے حارث مقدس کے والد کو پریشرائز کر رہا تھا کہ وہ مقدس کے ساتھ اس کے رشتے کا اعلان کر دے، جبکہ دوسری جانب آریز نے بھی مقدس کو پروپوز کیا تھا۔ ہاں، یہ خبر سننے کے بعد کہ مقدس کو آریز ملک نے شادی کے لیے پروپوز کیا ہے، اس کا دل شدید تڑپا، لیکن اس کے نزدیک یہ اچھا تھا کہ وہ آگے بڑھ گیا ہے، وہ بھول چکا ہے اسے، اور وہ چاہتی تھی کہ اسے زندگی میں ہر وہ چیز ملے جس کی وہ چاہت رکھتا ہے۔ اگر اسے مقدس چاہیے اور اسی میں اس کی خوشی ہے تو وہ اس کی مدد کر دے گی، اور یہی سوچ کر وہ یہاں چلی آئی تھی تاکہ حارث کو مقدس اور آریز کے بیچ میں سے ہٹا سکے۔ آج نہیں تو کل اس کے تایا تائی نے اس کی شادی کسی نہ کسی سے کر دینی تھی اپنے بزنس کے چکر میں۔ وہ چاہ کر بھی کنواری نہیں بیٹھ سکتی تھی زندگی بھر۔ پھر آریز آگے بڑھ چکا تھا اپنی زندگی میں، اس نے سوچا وہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے اب، کیونکہ اسے خود سے ڈر لگنے لگا تھا۔ گزشتہ کل مقدس کا سیل رنگ ہو رہا تھا اور مقدس نہانے گئی ہوئی تھی۔ زویا نے جب دیکھا کہ آریز کی کال آ رہی ہے اس کے سیل پر تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ دوسری جانب بیٹھے شخص نے اس کی آواز پر کوئی حیرت بھرا ری ایکشن دینے کے بجائے جب نارمل انداز میں پوچھا، جیسے وہ کسی اجنبی سے بات کر رہا ہو، کہ مقدس کہاں ہے، تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ یہ نہیں سننا چاہتی تھی، اس کے منہ سے مقدس کا نام سننا بھی اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، حلق تک جیسے کڑوا ہو گیا ہو۔ اس کا دل بری طرح جل گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی کیوں، لیکن اس نے آریز سے جھوٹ کہہ دیا کہ مقدس صبح سے باہر گئی ہوئی ہے اور اپنا موبائل لے جانا بھول گئی ہے، جبکہ بعد میں اسے احساس ہوا کہ یہ ایک بہت بے وقوفانہ اور بچکانہ عمل تھا۔ اس سے وہ کتنی دیر آریز کو مقدس سے بات کرنے سے روک سکتی ہے؟ اور پھر اسے لگا کہ اسے بھی اب آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ وہ آریز کو مقدس کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکے گی۔ اچھے سے جانتی تھی وہ خود کو، جانتی تھی کہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی خوشیوں کے درمیان آ ہی جائے گی، اس لیے سب سے پہلے خود کو کسی اور کے ساتھ باندھنے کا سوچا۔ حارث اچھا لڑکا تھا، پھر حارث سے شادی کر کے وہ آریز اور مقدس کے درمیان سے اسے بھی نکال سکتی تھی اور خود کو بھی، اور یہی وہ کرنے آئی تھی۔ کیوں تم ڈر گئے؟ وہ جسے گھمنڈ ہو کہ اسے کوئی ہرا نہیں سکتا کار ریسنگ میں، اسے ایک بیمار لڑکی آ کر کہہ رہی تھی کہ وہ ڈر گیا۔ اس نے تو ہنسنا تھا ہی۔ ریسنگ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، اس لیے گھر جاؤ ورنہ میں تمہارے تایا کو کیا جواب دوں گا کہ تم کیسے زخمی ہوئی۔ وہ نہایت لاپرواہی سے کہتا اب گاڑی کا ڈور کھولنے لگا تھا۔ ایک بیمار لڑکی سے ڈر گئے ہو؟ صاف بولو نا، یہ تایا کا سہارا کیوں لے رہے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ بھرم سے فولڈ کر طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے نہایت اکڑ کر بولی، ٹھیک ہے لگاتے ہیں ریس، لیکن بعد میں رونا مت۔ اس نے ہوا میں ایک گہرا سانس خارج کیا، جیسے یہ اس کے صبر اور برداشت کی حد ہو، اور اس دھان پان سی لڑکی کی اکڑ سہنے کی بھی۔ وہ سمجھ کیا رہی تھی خود کو؟ ایک پھونک مارو اور وہ اڑ جائے، اتنی تو وہ دبلی پتلی تھی، کار کو کیا وہ خاک سنبھالے گی؟ وہ اتنا غرور میں تھا، اتنا کانفیڈنس میں کہ اس نے بدل میں کوئی شرط تک نہ لگائی، اتنا زویا کو ہلکے میں لے رہا تھا۔ تم بعد میں مکرنا مت، اگر میں جیتی ہم اسی مہینے شادی کریں گے۔ زویا نے ایک ایک لفظ پر جماؤ دے کر اپنی شرط اسے دوبارہ جتائی تاکہ وہ بعد میں پیچھے نہ ہٹ سکے۔ آخر شادی جیسا اتنا بڑا فیصلہ وہ ایک شرط پہ جو کر رہے تھے، اسی دن کریں گے جس دن تم کہو گی، ورنہ میں ایک باپ کا نہیں۔ ایک دور تھا جب پورے برازیل میں اس کا سکہ چلتا تھا۔ مانا آریز کے آنے سے بزنس ورلڈ میں اس کی جڑیں بہت کمزور ہو گئی تھیں اور وہ بہت تیزی سے تباہی کی جانب آ رہا تھا، لیکن کار ریسنگ ورلڈ میں ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا تھا اس پر کہ وہ ایک لڑکی سے ہار جائے۔ اب تو مجھے یقین ہے ایک باغ پر رہنے کی ضد میں تم مجھ سے نکاح کر ہی لوگے، ایک آنکھ ونگ کرتے ہوئے زج کرنے والے انداز میں کہا۔ تاریخ جیت کے بعد ڈیسائیڈ کروں گی، اپنے مغرور انداز میں کہتی اب وہ آگے کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر بعد نوجوان نسل کا ہجوم تھا روڈ کے پاس، خوب بولیاں لگائی جا رہی تھیں، ایک کے بعد ایک گاڑی لائن میں آ کر کھڑی ہو رہی تھی ریس کے لیے، مگر سب سے زیادہ ہائی بولی حارث پر لگ رہی تھی ہمیشہ کی طرح۔ پھر اسی لائن میں ایک کار آ کر لگی،
ریڈ کلر کی اسپورٹس کار جس میں ایک خوبصورت سی مگر دبلی پتلی لڑکی کو بیٹھا دیکھ لوگ ہنسنے لگے۔ زویا کی کار پر سب سے کم بولی لگی تھی، یہ لڑکی کون ہے؟ موئز حارث کی گاڑی کے پاس آ کر اس کی کھڑکی پر اپنے ہاتھ جما کر اس کی جانب دیکھ آہستگی سے تجسس کے ساتھ استفسار کرنے لگا۔ میری سالی۔ زویا کو وہ ابھی تک صرف مقدس کی چھوٹی بہن کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ ریس شروع ہوئی، سب خوب چیئر اپ کرنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نئی آنے والی لڑکی ساری گاڑیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی بجلی کی رفتار سے آگے نکلنے لگی۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب اس لڑکی کی گاڑی اور حارث کی گاڑی بالکل برابر ہو گئے، اور تب زویا نے اپنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھ کر مقابل کو ہلکا سا سیلیوٹ مارا مسکراتے ہوئے۔ وہ اتنی نارمل تھی اس وقت جیسے وہ کوئی بچوں کا گیم کھیل رہی ہو، جبکہ دوسری جانب حارث بہت ہائپر ہو چکا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا وہ لڑکی کس طرح آسانی سے ریس جیتتی چلی جا رہی ہے لوگوں سے، اور کس طرح اس کے بالکل برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ اس سے ہار نہیں سکتا تھا، وہ ایک لڑکی سے نہیں ہار سکتا تھا۔ اس کا میل ایگو شدید ہرٹ ہو جائے گا ورنہ، اور یہی چیز اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ اور پھر اسے شادی کی شرط بھی تو پوری کرنی پڑ جائے گی جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ کرے۔ اسی لیے وہ مزید غصے میں اور زیادہ ایگریسو ہو کر کار کو سپیڈ دینے لگا، یہاں تک کہ دونوں کی کاریں ٹکرانے لگیں، اور ان کے ٹکرانے سے دونوں کاروں کو رگڑ لگ رہی تھی جس کے سبب چنگاریاں نکلنے لگی۔ لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے آگے نکل گئی۔ سب دیکھتے رہ گئے تھے، اس لڑکی نے حارث کو ہرا دیا تھا۔ موئز کو تو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی جب ریس جیتنے کے بعد کار سے باہر نکلی تو وہ بلیک کلر کی شرٹ اور ڈارک میرون کلر کی جینز زیب تن کی ہوئی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے جن میں وہ انگلیاں ڈال کر کھیلنے والے انداز میں کبھی سیدھے کندھے پر ڈالتی تو کبھی الٹے کندھے پر ڈالتی ہوئی ان لوگوں کی جانب ہی آ رہی تھی۔ لوگ پاگلوں کی طرح اس نئی ریسر سے ملنے کے لیے آگے بڑھے تھے جس نے حارث کو ہرا دیا تھا۔ مجھے کل ہی اناؤنسمنٹ چاہیے ہماری منگنی کی، اور جب فری ہو نکاح کی ڈیٹ رکھ لو۔ حارث کے روبرو کھڑے ہو کر اب وہ لڑکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال فاتحانہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے اپنی ڈیمانڈ بتا رہی تھی، ساتھ ہی نکاح کی ڈیٹ اس پر چھوڑ دی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی اور نہ میں تم سے کرتا ہوں، پھر کیوں کرنا چاہتی ہو مجھ سے نکاح؟ اپنی بات کہہ کر وہ ایک لمحے نہ رکی اور تیزی سے مڑ کر چل دی، مگر ابھی وہ 2-3 قدم ہی چلی تھی کہ حارث نے نہایت احتجاجی لہجے میں سوال کیا۔ کسی نے کہا تھا وہ ایک باپ کا نہیں۔ زویا نے پیچھے مڑ کر اس کی جانب دیکھ نہایت استہزائیہ انداز میں فقط ایک جملہ ادا کیا جو مقابل کے سر سے پاؤں تک آگ لگا دینے کے لیے کافی تھا، جو اس کی میل ایگو کو ہرٹ کرنے کے لیے کافی تھا، جو اسے مزید تپا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، اس لیے یہ جملہ مت دہراؤ۔ وہ فوراً جذبز ہو کر جتاتے ہوئے گویا ہوا۔ ہٹنے کی سوچنا بھی مت، ورنہ پورے برازیل میں یہ کلپ وائرل کر دوں گی۔ تم ابھی جانتے نہیں ہو زویا اقسم چودھری کو۔ اور اس لمحے زویا نے اپنا سیل نکال کر اسے ایک ویڈیو چلا کر دکھائی جس میں حارث اور اس کے درمیان شرط لگنے کی ساری کنورسیشن موجود تھی۔ اگر آریز کی خوشی مقدس کے ساتھ ہے تو وہ ہر صورت میں اسے مقدس دلائے گی، چاہے اس کے لیے اسے حارث کو اپنا دشمن ہی کیوں نہ بنانا پڑے۔ ویسے تو مقدس ابھی تک شادی سے ہی صاف انکار کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے تایا تائی کو جانتی ہے، جیسے وہ اسے کنوارا نہیں رہنے دیں گے ویسے ہی وہ مقدس کو بھی نہیں رہنے دیں گے۔ زویا کے نزدیک مقدس آریز سے کبھی شادی نہیں کرے گی اگر اس کے پاس حارث کا آپشن موجود ہوگا تو، کیونکہ وہ جانتی ہے آریز مینٹل ہاسپٹل سے آیا ہے، اس نے دبیب کا قتل کیا تھا، اسے عدالت میں ذہنی بیمار قرار دے دیا گیا تھا، اور مقدس ایک ذہنی بیمار شخص سے شادی کیوں کرنے لگی بھلا؟ لیکن اگر حارث کا آپشن نہیں رہا تو پھر اس کے والدین زبردستی اس کی شادی آریز سے کروا ہی دیں گے۔ اس طرح آریز کو اس کی من پسند عورت مل جائے گی جس کی وہ اس وقت چاہت رکھ رہا ہے، اور وہ خوش رہنے لگے گا۔ اور اصل مقصود تو اسے خوش دیکھنا ہی تھا کہ بس وہ خوش رہے۔ اب اگلا سین۔ حارث نے اپنی شرط پوری کی۔ اس نے دوسرے دن ہی زویا کے لیے پروپوزل بھیجا۔ ان کی انگیجمنٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ زویا کو لگا تھا شاید آریز کی جانب سے کوئی رد عمل آئے اس کی منگنی کی خبر سن کر۔ پتہ نہیں کیوں دل کو بس ایک امید تھی، جبکہ اس امید کا کوئی مطلب نہیں بنتا تھا۔ اس نے خود آریز کو چھوڑا تھا۔ زویا بہت خوبصورت تھی، اور خوبصورتی بھی اپنے ساتھ کافی دشمنوں کو لے کر آتی ہے۔ حارث کی بہن حیات بھی انہی دشمنوں میں سے ایک تھی۔
حیات بس زویا کو ذلیل کرنے کا موقع تلاش کیا کرتی تھی، اور حارث کبھی اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا، چاہے وہ کوئی پارٹی ہو، چاہے وہ مارکیٹ ہو، چاہے وہ کسی ڈنر پر آئے ہوئے ہوں۔ الغرض کوئی بھی جگہ ہو، حارث کبھی زویا کے لیے سٹینڈ نہیں لیتا تھا، جس کی وجہ سے حیات کو موقع ملتا تھا زویا کو مزید تنگ کرنے کا۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ اب تو کافی کچھ کھل گیا ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بھئی آریز صاحب جو ہیں وہ زویا کے ہی دیوانے ہیں۔ مطلب ہم شروع میں سوچ رہے تھے کہ مقدس ایسے کیسا کہہ سکتی ہے، اور کیوں مطلب آریز مقدس کو پروپوز کرے گا۔ تو اب ہمیں سب کچھ سمجھ آ گیا ہے، ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ آریز زویا کے لیے ہی بنا ہے۔ تو اب ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ان کی ہیپی اینڈنگ ہی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب جسٹ ہوپ کہ اس تھپڑ کے بعد جو زویا نے آریز کو مارا تھا نا، ابھی حال کی بات کریں، یہ تو پاس چل رہا ہے نا، تو ابھی جو ہم حال پڑھ رہے تھے، اس میں جو تھپڑ مارا اس کے بعد وہ سچ اگل دے کہ سارا کچھ اس کی ماں نے کرایا۔ آئی ہوپ کہ بس جلدی سے یہ سارا کچھ ہو جائے اور ان لوگوں کی ایک ہیپی اینڈنگ ہو۔ جب سے ناول شروع ہوا ہے ان دونوں کے بیچ میں بہت سارے مسئلے آئے ہیں، تو اب تو ہونا چاہیے نا، ہیپی ہیپی ہونا چاہیے سب کچھ۔ تو بس مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ کہ جب ابھی حال میں جب اس نے بولا تھا مقدس نے کہ تم ہمارے بیچ میں آئی ہو، اس نے مجھے پہلے پروپوز کیا تھا، اس نے میری بیک دیکھی تھی، تو وہاں پہ اس کا مطلب آریز جھوٹ بول رہا تھا کہ ہاں میں نے مقدس کو زویا کو مقدس سمجھ کے زویا کو پروپوز کر دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ اس نے زویا نے تو سب کچھ کلیئر کر دیا تھا شروع میں ہی کہ وہ میں نہیں تھی، وہ مقدس تھی، لیکن اس نے پھر بھی بولا کہ اس کو زویا ہی پسند آئی ہے، تو اس کا مطلب وہاں پہ وہ ڈرامے کر رہا تھا۔ تو مجھے ایک چیز اور بھی ابھی جاننی ہے کہ وہ کیوں چاہتا ہے کہ زویا کی یادداشت جو ہے وہ واپس نہ آئے۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے، ابھی تو اور بہت سارے راز کھلنے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پیار دیا کریں، کامنٹس کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔